أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لكم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قرآن العروۃ الوثقی قرآن اکیڈمی میں تمام ناظرین آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ بقرہ کی 168 تا 171 تک مطالعہ کریں گے۔ ابھی جن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہوں اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو تم کھاؤ اس سے جو اس زمین میں سے جو حلال اور پاک، اور نہ اتباع کرو اور نہ پیروی کرو۔ خطوات کہتے ہیں قدم کو، جمع ہے اس کی خطوات۔ شیطان کی، انہو بے شک وہ، عدو کہتے دشمن، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما صرف یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، یامرکم حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، بسوئی برائی کا، سو کہتے ہیں برائی، والفحشائی اور فحش بے حیائی کے کاموں کا۔ یہ فحش کی جمع ہے، فحش کہتے ہیں برائی کو، بے حیائی کے کاموں کو۔ وَأَن اور یہ کہ تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ پر، اللہ پر، اللہ پر، ماں جو
لا نہیں، تعلمون جانتے ہو، تم نہیں جانتے ہو. تمہیں مطلب شیطان تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے. وَإِذَا اور ایزا نے جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں اتبعوا پیروی کرو، پیروی کرو ما انزلہ جو اتارا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے ما الفینا جو ہم نے پایا، الفا نے پانا، الفینا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو بھلا اگرچہ، کانا ہو آباہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ سمجھتے تھے، شیئن کچھ. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کی پیروی کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو جو پایا ہے. اچھا اگر ان کے باپ دادا نے نہ لیا ہو، باپ دادا نے عقل سے بھی کام نہ لیا ہو اور وہ رائے راست پر نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ مثل الذین اور مثال الذین جن لوگوں نے کفرو کفر کیا، کمثلی مانند ہے، حالت مانند ہے، الذی وہ جو ین ایکو نئی کا ین ایکو نئے کا اس کا روٹ ورڈ ہے، پکارتا ہے، وہ جو پکارتا ہے بیما اس کو جو لا یسمع نہیں سنتا، الا سوائے دعاءن پکارنا، وہ نداءن اور چلانا، سمن بہرے ہے، بکمن گونگے ہے، امیون اندھے، فہم پس وہ لا یعقلون نہیں سمجھتے. ومثل الذین کفروا یہ لوگ جنہوں نے خدا کی بتائے ہوئے طریقہ پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، تو ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے دی ہے، واشکروا للہ اور شکر کرو اللہ کے لیے، ان کنتم تعبدون اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو. دیکھیے ناظرین یہ آیتی تھی 168 سے 171 تک.
ہم دیکھتے ہیں پہلے کل کی جو آیتوں سے کیا لنک ہے، اس کا کیا ربط ہے۔ دیکھیے آج جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اور کل جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی اس کے مضامین میں کیا تعلق ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ربط آیت۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا اس میں تھا کہ شرکیہ عقائد کی نفی کی گئی تھی اور مشرکین کے شرک سے انکار کیا گیا تھا، مطلب مشرکین جو شرک کر رہے ہیں اس کا انکار کیا گیا تھا۔ اور اب یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں شرکیہ رسومات ہے یا کفریہ جو اعمال ہے اور حلال حرام کی تفصیل آ رہی ہے۔ کیا آ رہے ہیں کہ کفری اعمال، شرکیہ جو رسومات اور حلال حرام کی تفصیل آ رہی ہے، کیونکہ ہمارا دین عقائد اور اعمال کو درست کرنا چاہتا ہے۔ عقیدہ بھی صحیح ہو اور ہمارے اعمال بھی صحیح ہو، یہ ہمارا دین چاہتا ہے۔ دیکھیے ابھی جو 168 آیت تھی، یا ایہا الناس، اے لوگوں کھاؤ، کلو کھاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ۔ دیکھیے تمام انسانوں سے خطاب ہے، یا ایہا الناس کہہ رہے اللہ تعالیٰ، تمام انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے ہو۔ دیکھیے سب اللہ کے بندے ہیں کیونکہ اللہ نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام بنی آدم سے خطاب کر کے کہہ رہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ حلال چیزیں، حلال کھانے کے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے حلال و حرام وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حکم کے تابع ہو، یعنی حلال و حرام اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یہ اصل بات ہے۔ اب ہماری عقل اس کو فیصلہ نہیں کرے گی، جو اللہ شریعت نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، وہی حلال اور وہی حرام ہے۔ مطلب جو حلال اللہ نے کیا ہے، اس کے رسول نے بتایا ہے، تو وہ حلال ہے، اور جو اس نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ اور کسی بھی چیز سے جب فائدہ اٹھانا رہتا ہے تو اس کی دو شرطیں ہوتی ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ حلال ہے اور پاک بھی ہے۔ دیکھیے قیمتی بات ہے ناظرین، توجہ دیجئے کہ کوئی بھی چیز سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو کیا دیکھنا رہتا ہے، یہ حلال ہے اور طیب بھی ہے، حلال بھی ہو اور طیب ہو۔ حلال یعنی حلال کہتے ہیں وہ شے جس کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے، وہ چیز جس کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ شریعت کا مدار دیکھیے اللہ اور اس کے رسول پر ہے اولاً اور اصلاً، جو اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کیا وہ ہے شریعت۔ تو اللہ حلال وہ شے ہے جس کو شریعت نے ممانعت نہیں کی ہے، اور طیب وہ شے ہے جو بالکل پاک اور صاف ہو۔ مثلاً اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک نہ ہو، اس میں مال حرام نہ ہو، نجاست نہ ہو، ناپاکی نہ ہو، حق تلفی نہ کی ہو وغیرہ، اس سے سب سے پاک ہو۔ مثلاً دیکھیے کوئی بکری کا گوشت کھا رہا ہے، وہ تو حلال ہے، بکری کھانا کا گوشت حلال ہے، لیکن ذبح اگر غلط طریقے سے کیا ہو، اللہ کے چھوڑ کر کسی اور نام لیا گیا ہو، وہ شرک ہو گیا، تو یہ غلط ہوا۔ اب ذبح بھی صحیح کیا، لیکن رقم جو لایا تھا اس نے وہ چرا کر لایا تھا، تو وہ بھی غلط ہو گیا، وہاں بھی گڑبڑ ہو گئی، ہاں، تو وہ بھی گندگی ہو گئی۔ یا کسی سے پیسے چرا کر لیا ہو تو یہ بھی حق تلفی ہو گئی۔ تو یہ تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ شرک بھی نہ ہو، اس میں ناپاکی بھی نہ ہو، مال حرام بھی نہ ہو، کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو، تو یہ ہے دیکھیے حلال اور طیب۔ اب دیکھیے شیطان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، لکم عدو مبین، وہ کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کھلا دشمن۔ دیکھیے دشمن کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، حلال کو حرام کر دیتا ہے، حرام کو حلال کر کے دکھاتا ہے، اور شیطان جو ہے اپنے اعمال کو بڑا مزین کر کے دکھاتا ہے، اور مال حرام میں پڑ جانا بھی شیطان ہی اعمال ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے
169 में आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान तुम्हें बुराई का हुक्म देता है, बिसूई, बुराई का हुक्म देता है। क्यों? ताकि इंसान की आखिरत के अजाब से इंसान जो है आखिरत के अजाब का मुस्तहिक और हकदार बन जाए, क्योंकि वो शैतान चाहता है ना उसके साथ सब जहन्नम में जाए। तो शैतान बुराई का हुक्म देता है ताकि इंसान आखिरत के अजाब का हकदार और मुस्तहिक बन जाए। और बुराई का हुक्म देकर देखिए अल्लाह के हुक्म को पामाल करता है बंदा, फिर इबादत भी अंजाम नहीं देता है। गोया के हलाल और हराम की तमीज ना करना ये भी बुराई है। हलाल की तमीज नहीं करना, हराम की तमीज नहीं करना, यही बुराई है और शैतान इसका हुक्म देता है। बेहयाई का भी हुक्म देता है। एक तो सू आया है और दूसरा फहशाई आया है। फहशा करते बेहयाई का, बेहयाई के कामों का हुक्म देता है शैतान। क्यों? ताकि मखलूक की नजर में वो हकीर बन जाए। ये भी इसकी चाल होती है कि मखलूक की नजर में वो बेहयाई और बेशर्मी के काम करके वो हकीर बन जाए। देखिए किसी भी माशरे में हम देखते हैं अच्छे भी होते हैं, भी लोग होते हैं, लेकिन देखिए जिसके भी अंदर फितरत में ये चीज बाकी है तो वो समझता है, तो देखिए वो भी चाहे वो अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो लेकिन बुराई को बुराई समझता है ना। जैसा कि समझता है कि भाई बच्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, है ना, इसमें मीडिया पे कंट्रोल होना चाहिए, ये उम्र उसकी नहीं है ना, वगैरह वगैरह। तो इस तरह मतलब हर एक जिसके अंदर फितरत में सलामत होती है फितरत उसकी, वो भी समझते हैं कि भाई बुराई है, ये बुराई चीज है, ये बुराई में बच्चे मुलविस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए वो भी बुराई को बुराई समझते हैं। और देखिए वो क्या करते हैं, अल्लाह ताला पर वो बात कहते हैं जो कि जिनके मुतालिक उन्हें इल्म भी नहीं है कि वो अल्लाह ने फरमाई। देखिए अल्लाह ताला कभी भी बुराई का हुक्म नहीं देता है, मतलब अल्लाह पर ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जो या तो हमको उसका इल्म नहीं है या तो ऐसी बात कह देना जो कि अल्लाह ने नहीं कही है। हालांकि देखिए सूरह नहल में है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्न अल्लाह यामुरुकुम बिल अदली वल एहसानी वल इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदली वल एहसान, कि अल्लाह ताला हमें अदल करने का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है। वो यनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर वल बगी, अल्लाह ताला फुहुश कामों से, बुरे कामों से, बेहयाइयों से रोकता है। हाँ, तो अब हमको तय करना है कि हम किसकी बात मानेंगे, शैतान की बात माननी है या रहमान की बात माननी है। बात बात से है कि अल्लाह ताला तो हमें अच्छाई का हुक्म दे रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं, बेहयाई की बातों से रोक रहे हैं। तो अब हमें तय करना है कि हमको क्या करना है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। अब देखिए सू का ताल्लुक असल में आमाल से होता है, जबकि फहशा का ताल्लुक होता है इंसान की इबादत से। तो देखिए इबादत मतलब खास जैसे कि इबादत में नमाज है, रोजा है, इसमें कभी कभी इंसान के अंदर नियतों में खुलूस बाकी नहीं रहता है। लेकिन देखिए बेहयाई से जो होता है इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फितरतन हया रखी है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में हम पढ़ेंगे आगे भी, और हमको पता है कि आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में जब लिबास उतर उतर गया तो वो पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने लगे। तो गोया के इन बिल्ट है, फितरत में अल्लाह ताला ने हया को रखा है। फिर आगे की आयत देखिए 170, कि जब उनसे कहा जाता है, वही जकीला, जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उनकी पैरवी करो, तो वो जवाब देते हैं हम तो उस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, अगर उनके बाप दादा ने अक्ल से कुछ भी काम ना लिया हो और वो राय रास्त ना पाई हो, तो क्या फिर भी ये उन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे। देखिए कैसे अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मुशरिकीन की आबा अजदाद की अंधी तकलीद में मुब्तला होने की बात कही जा रही है कि मुशरिकीन और
بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آبا اجداد کی اندھی تقلید میں مبتلا تھے. اپنے باپ دادا جو کرتے چلے جا رہے تھے ان کی اندھی تقلید کر رہے تھے. حکم خداوندی کے خلاف آبا اجداد کی پیروی کرنا یہ کھلی گمراہی. دیکھیے ایک اللہ تعالیٰ کو حکم ہے, ایک آبا اجداد کو حکم ہے, بڑوں کی بات کو ماننا ہے, بڑوں کی بات کو ماننا ضروری ہے, ہاں سر آنکھوں پر ہے, مگر جہاں اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو وہ ماننا گویا کہ کھلی گمراہی ہے, وہاں پر بات نہیں مانی جائے گی. ہمیں بھی ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو پیش نظر رکھنا ہوگا. ناظرین, یہ بات آج دیکھیے ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے. باپ دادا کے طریقے, شادی کے موقع پر رسومات کو چھوڑتے نہیں ہیں, موت کے موقع پر باپ دادا جو کرتے تھے وہ کرے چلے آ رہے ہیں, ہم بدعات کو چھوڑنے تیار ہی نہیں ہیں. حالانکہ دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے باپ دادا کو پتہ نہ ہو, ان کو معلوم نہ ہو, ان کو یہ بات نہ پہنچی ہو. تو دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں قطعاً باپ دادا کی پیروی نہیں ہونی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم ہے وہاں باپ دادا کی بات کو نہیں مانا جائے گا. آگے کی آیت 171, یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کیا ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے یہاں پر مشرکین کی مثال دی گئی ہے دو طرح سے. ایک جانوروں کی طرح دی گئی کہ ایک چرواہا جو ہوتا ہے, جانوروں کا چرواہا جو ہوتا ہے وہ جانوروں کو بلاتا ہے, وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں, اس کی صداؤں پر وہ حرکت کرتے ہیں, ان کو کچھ نہ, بس وہ بلائے, ان کو نہیں پتا ہے کہ وہ ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے یا کسی کام کے لیے بلا رہا ہے, بس وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو صداؤں پر حرکت کرنا ہی آتا ہے, عقل و سمجھ نہیں ہوتی ہے. اب جانور جیسے ویسے بھی وہ چل رہے ہیں, جیسا کہ دعوت و تبلیغ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جانور کو پکارا جا رہا ہے, یعنی کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مثال دے رہے جانوروں کے ساتھ کفار کی کہ جو دعوت تبلیغ کے قرآن کی باتوں پر کان نہیں دھرتے, گویا کہ ایسی ہے جیسے جانور کو پکارا جا رہا ہے. جانوروں کو جیسا صرف آواز آتی ہے چرواہوں کی اور ہانک اور پکار کی صدا ہی وہ سنتا ہے, گویا یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان ہو کر بھی جانوروں کی طرح مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آواز سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں حالانکہ, لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے یہ آیتیں تھی جن کا ہم نے مختصر تشریح دیکھی 168 سے 171 تک. ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس میں اور کچھ کیا ہے. دیکھیے یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کا حکم دے رہا ہے. پہلی آیت میں کیا تھا کہ ہم کو کھانے کے لیے کہا گیا کہ دیکھیے زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غذا کو نکالا ہے. ہاں, جو کوئی زمین میں سے کوئی چیز اگتی بھی ہے, کوئی چیز نکلتی بھی ہے, تو دیکھیے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی وہ حلال ہے کہ نہیں, ہے نا, نجیس نہیں ہے کہ نہیں, ناپاک تو نہیں ہے. تو دیکھیے کچھ زمین سے کچھ چیزیں نکلتی ہے جو ہمارے فائدے کے لیے ہے, پاکیزہ ہوتی ہے. طیب کے معنی ہوتے ہیں پاکیزہ, عمدہ, لذیذ. لیکن اب جو ہم لوگ لقمہ کھا رہے ہیں وہ ہماری کمائی کو دیکھا جائے گا کہ وہ چیز حقیقت میں ہماری جو کمائی ہے وہ حلال ہے یا نہیں. یہ چیز ہم کو دیکھنا ہوگی کہ ہماری کمائی کی طرف ہماری نظر ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھیے شیطان کی اتباع نہ کرو کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے. کوئی بھی دشمن کی بات کو نہیں مانتا. مانتے ہیں کہ دشمن کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ دشمن ہے اور دشمن کبھی بھی کسی کو نقصان ہی پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہہ دیا کہ شیطان کھلا دشمن ہے, اس کی بات کو نہ مانا جائے. اور حلال کھانا دیکھیے یہ پاکیزہ کھانا جو ہوتا ہے وہ عبادت میں بھی مدد کرتا ہے
اور ایسا ہی کرنا اللہ کا حکم ہے۔ گویا کہ حلال کھانا، حلال پاکیزہ چیزیں کھانا، یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے، اور حلال کمانا یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے، اور ایسا کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ اور انسان اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو مانتا ہے، اور جو بھی حکم مانتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، کھانے کا جو اثر ہوتا ہے، رزق کا کھانے کے بعد جو انسان کے اثر جو ہوتا ہے، وہ انسان کے اخلاق پر ہوتا ہے، اس کے اعمال پر ہوتا ہے، اس کے جو کام ہے اس پر ہوتا ہے، اس کی کوششوں پر پتہ چلتا ہے، اس کے طریقے کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا اس پر بہت اثر ہوتا ہے۔ کس کس پر؟ اس کے اخلاق پر، اس کے اعمال پر، اس کی کوششوں پر۔ جس طرح کھاتے ہیں اسی طرح عمل بھی کرتے ہیں۔ کھانا اور عمل یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، لیکن کھانا پینا یہ جو ہے انسان کی شخصیت پر، اس کی چال پر، اس کی شکل صورت پر، اس کی صحت پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ کھانے کا، کھانے دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کھاؤ، لیکن کیا دیکھو، چیک کرو اس کو۔ جو لقمہ کھا رہے جیسے ہم بسم اللہ کہتے ہیں، تو یہ بھی چیک کرو کہ جو لقمہ ہم نے اٹھایا ہے وہ حلال چیز کا ہے کہ نہیں، اس میں کچھ حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، یہ ہم کو چیک کرنا چاہیے۔ اور کھانا ہے اس لیے کہ ہم کو زندہ رہنا ہے۔ اور شیطان دیکھیے، شیطان جو ہے دو ہی چیز کا حکم دیتا ہے، برائی اور فحش۔ دوسری بات یہ ابھی بات آئی تھی کہ بغیر علم کی اللہ تعالیٰ پر کوئی بات ہم کو نہیں کہنا چاہیے۔ پھر دیکھیے آگے بات آئی کہ بھائی آباء اجداد کی اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ کیونکہ دیکھیے باپ دادا کو بہت سارا علم ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں وہ نیل ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے جو بات وہ بغیر دلیل کی بات ہو رہی ہے، تو چاہے وہ بڑے بھی کیوں نہ ہو، وہ اچھی طرح سمجھا کے اس سے ہم کو رک جانا چاہیے۔ پھر آگے بات آئی تھی بھائی یہ چرواہا کیا کہتا ہے۔ چرواہا کا معنی ہوتا ہے، نعق کے معنی ہوتے ہیں چلانا اصل میں۔ یہ مخصوص آواز ہوتی ہے جانوروں کو جو پکارا جاتا ہے، آواز دے کر پکارا جاتا ہے۔ اور جب بھی جانور کو پکارا جاتا ہے وہ کیا ہے، پکار سنتے ہی دوڑ کے چلے آتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہے کہ وہ کیوں بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہرے گونگے اندھے کہہ رہے ہیں، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، نہ آنکھیں ہے۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سے دی ہے جو اندھی تقلید کر رہے باپ دادا کی۔ پھر آگے دیکھیے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ جب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایمان کے وصف کو جب پکار جائے، اگر تم مومن ہو تو اس کے تقاضے کو پورا کرو، یعنی اللہ کی بات کو مانو۔ بہت اہم بات ہے یہاں پر۔ پھر دیکھیے کلو کہا گیا، اس میں بڑا رحمت اللہ کی جھلک رہی ہے، محبت جھلک رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ، ہاں، فائدہ اٹھاؤ۔ جیسے جسم کے صحت کے لیے، جسم کے لیے کھانا ضروری ہے، تو دین بھی دیکھیے حفظان صحت سکھاتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہا ہے، دین کے احکامات ہمارے فائدے ہیں، اس کے اندر ہمارا اس میں پروٹیکشن ہے، ہماری حفاظت ہے۔ اور دیکھیے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ کھانے کا اثر ہمارے اخلاق پر بھی پڑتا ہے، جیسی غذا رہیں گی ویسی ہی اخلاق پر بھی اس پر اثر پڑے گا۔ تو طیب کہتے ہیں عمدہ چیزوں کو، صاف چیزوں کو، لذیذ چیزوں کو، جو کہ ٹیسٹی ہو، خبیث نہ ہو، ناپاک نہ ہو۔ تو دیکھیے جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو دیکھو تو اس پہ غور کریں، ہے نا؟ کہ بھائی سیب ہے جو کہ حلال ہے، اس کا رنگ بھی بہت اچھا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ بھائی پیسہ حرام ہے یا حلال ہے جس سے خریدا گیا ہے، ہاں، یہ ہے، دیکھیے یہ چیز ہم کو دیکھنا چاہیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ تھوڑا سا نیٹ ورک ایشو ہے ہماری کی جانب سے ان کے ہاں، تو اسی لیے آگے تھوڑا کنٹینیو نہیں ہو پائے گا ڈاؤٹ سیشن اس کا۔ انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویک استاذہ سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، اسی لیے آج کی کلاس کو یہیں پر